السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری ایک پہلے آپ لوگوں سے کچھ کہوں کہ اسٹوری کے جو بیک گراؤنڈ ہے دوستوں، ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی عورت کے یا لڑکی کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے تو جو شروع کے 40 دن ہیں اس میں یہ بہت زیادہ ان عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے، جو بچے کو جنم دینے والی جو ماں ہوتی ہے، 40 دن تک چونکہ وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے جنات وغیرہ اور جو طاغوتی قوت ہے یہ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ رہتی ہے۔ تو یہ سٹوری اسی سے منسلک ہے کہ ہماری ایک فرینڈ تھی تو وہ کہتی ہے کہ میرے ایگزامس تھے، تو ایگزامس تھے میرے، تو میری بھابھی کے ہاں جو ہے دو بچوں کی جنم ہوئی تھی، یعنی دو بچے ٹوینس پیدا ہوئے، تو میں بہت زیادہ اسٹڈی رات کے ٹائم کرتی تھی ان دنوں میں۔ تو اسی طرح میری ماں آتی تھی، مجھے بار بار کہتی تھی کہ بس کرو تم تک چکی ہو، یعنی میری ماں ان ماؤں میں نہیں ہے جن کے بچے زیادہ کام کرے تو وہ خوش ہوتی ہے، میری ماں خفا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے خود کو بہت زیادہ تکایا ہے یہ وہ۔ تو میری امی بار بار آتی تھی، مجھے کہتی تھی بس کرو بیٹا، گھر میں اتنی بڑی خوشی ہے اور تم جو ہو سارے دن پڑھائی کرتی رہتی ہو، اور تھوڑا اپنا بھابھی کا بھی خیال رکھا کرو، وہ اکیلی ہوتی ہے کہیں ڈر نہ جائے۔ تو میں بس ہنس کے اس کی بات ٹال دیتی تھی، اور ہاں اپنی بھابھی کے کمرے کا چکر وغیرہ لگاتی تھی رات کے ٹائم میں۔ تو اسی طرح ایک رات میں اسٹڈی کر رہی تھی تو میں اپنی بھابھی کے کمرے کا چکر میں نے لگایا، تو وہ بالکل صحیح تھی، تو اس نے وہ مجھ سے باتیں کرتے، اچانک اس نے مجھے کہا ہائے یہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا تمہارے کمرے کے اندر کوئی عورت گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسی عورت گئی ہے؟ تو خیر ہم دونوں نے باتوں میں نے اس سے یہ بات تھوڑا سا اس کے ذہن سے نکالا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگا یہ ڈر گئی ہے کیونکہ اس کو جو ہے اس کا ابھی 40 دن پوری نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے میں جب اس کے کمرے سے آئی تو اپنے کمرے میں بیٹھے ابھی میں جو ہے اسٹڈی کر رہی تھی، تو میری امی آ گئی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا اب بہت دیر ہو چکی ہے اور تم بہت زیادہ دلیر ہو، تم بہت لائق ہو کہ تم اپنا کام جو ہے کرتی ہو اور میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی۔ میری امی اسی طرح باتیں کر رہی تھی تو میں ہنس رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ آج میری امی کو کیا ہوا ہے، یہ تو کبھی جب میں اسٹڈی کرتی ہوں تو یہ کہتی ہے کہ مت کرو، تھک جاؤ گی، سو جاؤ، دن میں کرو، تو آج میری امی کو کیا ہوا ہے جو میری اتنی تعریف کرتی ہے؟ میں ویسے ہی نیچے دیکھ رہی تھی، اچانک میری نظر ان کے پاؤں پہ پڑی۔ اب ان کے دونوں پاؤں عجیب سے تھے، یعنی ان کی انگلیاں الٹ پلٹ تھی، جو بڑی والی انگلی ہے یہ بیچ میں تھی، یعنی وہ میری امی نہیں تھی، صاف بات ہے وہ کچھ اور تھا۔ تو میں بہت گھبرا گئی، اب میرے پاس میں اتنی ڈر گئی کہ نہ میں بھاگ سکتی تھی، نہ میں اس کی شکل کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جن ہے تو جن کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ اس کا شکل بہت خوفناک ہوتا ہے پھر۔ تو میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، کہتے اچھا امی اب جاؤ مجھے کام کرنے دو، لیکن وہ نہیں جا رہی تھی، میں تو سمجھ گئی اور وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ تو جیسے ہی وہ جانے لگی تو میں نے ایسی ایک نظر اٹھایا اس کی طرف، تو اسے پتہ تھا کہ یہ نظریں اٹھائے گی، تو اس کی شکل بہت زیادہ خوفناک ہو گئی تھی اور وہ میری طرف منہ کھلی اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے ایک چیخ ماری اور چیختے ہی میری امی، میرے سارے گھر والی، ایون میری بھابھی تک جو ہے آ گئیں، تو وہ تو پھر غائب ہو چکی تھی، لیکن میں بالکل نیم بے ہوش تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یار اسی طرح کوئی عورت آئی، تو میری بھابھی نے ڈائریکٹ کہا میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے کمرے کے اندر کوئی عورت گئی ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس کو میری بھابھی نے بھی نوٹ کیا اور میں نے بھی، یعنی وہ میری بھابھی کو بھی ڈرانا چاہتا تھا، اور جب اسے موقع ملا کہ میں اکیلی ہوں تو اس نے مجھے بھی کافی ڈرایا۔ اس دن کے بعد ہم بہت ڈرے، پھر میری امی، میں اور میری بھابھی جو ہے ہم ایک دوسرے کو زیادہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ہمیں پھر ڈر لگتا تھا
اور ہم جو ہے زیادہ تر لوگوں کے بیچ میں بیٹھا کرتے تھے، اور بس میں نے تو اسٹڈی بالکل اس دن کے بعد میں نے رات کو کبھی اسٹڈی نہیں کی، اور وہ کہتی ہے یقین جانو کہ میں اتنی ڈر گئی ہوں کہ آج تک میں ڈرتی ہوں، کیونکہ میں نے جو شکل دیکھی ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی اپنے لفظوں میں، کہ اس نے کس طرح اپنی آنکھیں اور اپنے منہ کو عجیب سا مطلب مسکراتے ہوئے میری طرف یوں اس طرح کھولا تھا جیسے وہ مجھے کھانے والی ہے، اور میں اتنی ڈر گئی، یعنی وہ آئی تھی میری بھابھی کو ڈرانے، لیکن اسے میں مل گئی تھی، وہ اس طرح کہتی، اس نے میری بھابھی کو کچھ نہیں کہا لیکن میں بہت ڈر گئی تھی، اور میں آج تک اسے مطلب جب یاد آتا ہے تو بہت زیادہ میں حیران ہوں کہ میں زندہ کیسی ہوں یار، میں نے اتنی خوفناک چیز دیکھی ہے، اس کی انگلیاں بھی مجھے یاد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے سامنے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ جو میرے سامنے آ گئی تھی میں ڈائریکٹ سمجھ گئی، اس نے 2-3 باتیں کی اور اچانک میری نظریں اس کے پاؤں پہ پڑی، کاش میری نظریں ان کے پاؤں پہ نہ پڑتی۔ تو بس یہ اسٹوری تھا آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ دوستوں میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے زکام ہوا ہے، میرا گلا بہت خراب ہے، اور بس یہی بیماری آج کل چلتی رہتی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔